لے جانے والے میں تو طاقت ہے، اب ضروری ہے کہ جانے والے میں بھی طاقت ہو۔ لے جانے والے میں طاقت ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ پاک ہے، اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے نبی کو معراج کروائے، لیکن یہاں ایک بات ضروری ہے کہ نبی میں بھی وہ بات ہو کہ جانے کی طاقت ہو۔ مثال دے کر واضح کرتا ہوں کہ ایک بندے کے اندر بڑی طاقت ہے، بندے کے اندر بڑی طاقت ہے، اب وہ کاغذ لیتا ہے یا اخبار کا ٹکڑا لیتا ہے، اس کو گول کرتا ہے، اس کا گیند بناتا ہے۔ اب گیند بنا کر اس بندے کے اندر تو زور ہے، لیکن وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس گیند کو، اس کاغذ کے گیند کو پھینکتا ہے، وہ کتنا دور جائے گا؟ تھوڑی آگے جا کر گر جائے گا۔ اس بندے نے زور تو پورا لگایا، لیکن وہ گیند جو ہے کاغذ کا وہ تھوڑی دور جا کر گر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے پھینکنے والے میں تو طاقت ہے، لیکن جانے والے میں طاقت نہیں تھی، اس لیے وہ دور نہیں گیا۔ اب وہی بندہ ہے، طاقت بھی ہے، اب وہ پتھر لیتا ہے، اس کو زور لگا کر پھینکتا ہے، اب وہ کافی دور جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بندے میں طاقت ہے اور جس کو پھینکا گیا ہے اس میں بھی طاقت ہے۔ تو بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں لے جانے کی طاقت تو ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اپنے نبی کو معراج کرانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی میں بھی وہ طاقت رکھی ہے کہ جا سکے معراج پر۔ نبی میں بھی وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ معراج پر جا سکے۔ یہ تو تھا لفظ سبحان۔ آگے لفظ آتا ہے اسرا، یعنی کہ لے گیا۔ اب اگر نبیوں کی طرف، دوسرے نبیوں کی طرف دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج ہوا، لیکن تمام انبیاء کرام مقرر وقت پر مقرر جگہ پر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا، ربی آرینی ربی آرینی، رب مجھے اپنا دیدار کروا، رب مجھے اپنا دیدار کروا، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ لن ترانی لن ترانی، یا موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جب معراج کروایا بھی، اپنی جھلک دکھائی بھی، موسیٰ علیہ السلام کو ایک مقررہ وقت پر کوہ طور پر بلوایا گیا، لیکن یار یہاں پر غور کیا جائے تو میرے نبی کا جو معراج ہے، میرے نبی کو معراج بھی نازوں کے ساتھ ہوا، نبی کو معراج بھی نازوں کے ساتھ ہوا۔ آئے سنتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، دروازے پر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میرے نبی کو لے کر آؤ۔ حضرت وہاں پر بھی سردار ہے، وہاں پر بھی سردار ہے، اور جن کو لینے آئے ہیں وہ بھی سردار ہیں، لیکن دیکھتے ہیں ان میں سے بڑا سردار کون ہے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آنے کے انداز سے یہ بتا دیا کہ بڑا سردار کون ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں، آ کر دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ جب بندہ کسی کے پاس جاتا ہے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پھر اپنا مقصد و مقصود بیان کرتا ہے، لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے۔ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میرے جو حضرت ام ہانی کا جو گھر تھا اس کی چھت کو پھاڑا گیا اور اس میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور آ کر پھر ہلایا نہیں بلکہ بوسہ دیا قدموں پر، اپنے ہونٹوں کو قدموں پر رکھ کر یہ بتا لیا کہ اگر تم نے نبی کی بارگاہ میں آنا ہے تو اس طرح آؤ۔ یہ ادب ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر جانے کا۔ تو یہ لفظ تھا اسرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو لے گیا۔ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ لے گیا۔ یہ میرے نبی کی واحد معراج ہے کہ جس میں اسرا کا لفظ آیا ہے، اور اسرا علماء کرام لکھتے ہیں کہ اسرا جو لفظ استعمال ہوتا ہے بیداری کی حالت کے لیے ہوتا ہے، بیداری کی حالت کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ خواب کی حالت میں۔ بیداری کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا کہ مجھے معراج ہوا، اب کافروں نے انکار کیا۔ اب میں مثال دیتا ہوں، اگر میں کہوں کہ میں رات کو خواب میں بغداد شریف گیا، اس سے فوراً ہی مکہ میں گیا، اس سے فوراً ہی مدینہ میں گیا، اس سے فوراً ہی میں کہیں اور گیا، تمام ملکوں کا میں نام لیتا ہوں، میں کہتا ہوں میں خواب میں 1 منٹ میں اندر اس ملک میں گیا، اس ملک میں گیا، اس ملک میں گیا، اس ملک میں گیا، آپ تو کہیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ خواب ہے، کیونکہ یہ ایک خواب ہے، آپ تو کہیں گے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں بیداری کی حالت میں 1 منٹ کے اندر اس ملک میں گیا ہوں، آپ کبھی بھی مانیں گے نہیں، کیونکہ بیداری کی حالت میں ہے۔ اگر میں کہوں گا خواب ہے، آپ مان لیں گے۔ تو یہاں پر جو کفار نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا انکار کیا تھا، وہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ معراج جسمانی معراج تھی۔ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ میں خواب میں گیا تھا تو کوئی بھی منع نہ کرتا۔ تو جو آج اعتراض کرتے ہیں
کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے وہ خواب میں ہوئی نہ کہ جسمانی ہوئی۔ آئیں آگے سنتے ہیں، آگے لفظ آتا ہے بعبدہ، کیا لفظ آتا ہے؟ بعبدہ، نہ کہ بنبی۔ معراج کس کو ہو رہا ہے؟ نبی کو۔ معراج نبی کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعبدہ ہی کیوں لگایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ آئے سنتے ہیں کہ عبد کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، لیکن نبی کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں۔ نبی کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں۔ تم ایک ایسا بندہ دکھا دو کہ جس کا جسم نہ ہو، ہم تمہیں وہ نبی بھی دکھائیں گے کہ جس کا جسم نہیں ہے۔ تم ایسا بندہ نہیں لا پاؤ گے کہ جس کا جسم نہ ہو، لیکن ہم تمہیں نبی دکھائیں گے کہ جس کا جسم نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تب بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ میں تب بھی نبی تھا۔ اب دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے نہ کوئی نبی اور نہ کوئی انسان، نبی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے نہ کوئی آدمیت تھی، نہ کوئی انسانیت تھی، نہ کوئی بشریت تھی، تو یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے وہ عبد کے لحاظ سے ہوا ہے، یعنی کہ جسم کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعبدہ ہی اس لیے لگایا کہ اگر کوئی انکار بھی کرنا چاہے تو انکار نہ کر پائے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نبی ہی لگا دیتا، بھی نبی ہی اگر لگا دیتا تو لوگ کہتے کہ ٹھیک ہے نبی گیا تھا، نبی کے لیے جسم کا ضروری نہیں ہے، جسم کا ہونا ضروری نہیں، کیونکہ نبی گیا ہے نا، بھی نبی ہی نبی گیا ہے تو نبی کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں، تو لوگ یہ کہہ دیتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعبدہ ہی لگا کر یہ بات کو واضح کر دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے وہ بھی جسم کے ساتھ ہوا ہے۔